گزشتہ سال ملک کے اندر دہشت گردی کے کسی بڑے واقعے کا پیش نہ آنا اور ملک سے باہر افغان امن مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان کا کردار، یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز نے 11 سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان کو اپنے سالانہ سروے میں ان ممالک کی فہرست میں نہیں ڈالا جو امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ سروے کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر پال سٹیئرز کے مطابق اس سروے کا مقصد امریکی پالیسی سازوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دینا ہے کہ آنے والے وقت میں کون سا ملک امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ پاکستان کو سروے میں شامل نہ کرنا پاکستان کے بارے میں پیدا ہونے والے اس تاثر کا عکاس ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات فوج کے کنٹرول میں ہیں اور سب سے بڑھ کر عمران خان کو فوج کی حمایت حاصل ہے اور اس وقت دونوں ایک صفحے پر ہیں۔ اسے ملک کے استحکام کی جانب بڑھنے کی بڑی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ سال کے شروع میں امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ کی جانب سے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو اب بھی باعث تشویش قرار دیا گیا، لیکن افغان امن عمل میں پاکستان کے تعاون کو امریکی رہنما نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر شکر گزار بھی ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے احمد ماجد یار کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال بہتر ہوئی ہے، تاہم ان کی رائے میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ وہاں معاشی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ انتہا پسند گروہ وہاں دوبارہ بھرتیاں نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں فوجی آپریشن کے وقت بہت سے دہشت گرد بھاگ گئے تھے اور ان کے دوبارہ پاکستان میں آنے کا خطرہ موجود ہے۔ اور پھر امریکہ کے بعض حلقوں میں طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری میں اضافہ، کمزور معیشت اور بیرونی قرضوں میں اضافے جیسے مسائل پاکستان کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ اس سروے کے نتائج کو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیروں، وائٹ ہاؤس اور امریکی قانون سازوں کو بھیجا جاتا ہے، جو پالیسی سازی کے وقت اس سروے میں دی گئی معلومات کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔